آ، میرا خیال ہے کہ جو آپ نے گفتگو کہی ہے میں اس کا جواب اسی پہ اکتفا کروں گا، کیونکہ میں ایک آج بات کر رہا ہوں نیشنل کوہیژن کی، میں بات کر رہا ہوں ایک کنسنسس کی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اجڑ کے اپنے گھروں سے باہر آئے ہیں ان کے گھر دوبارہ تعمیر ہونے چاہیے۔ اگر میں کوئی ایسی بات ابھی کروں گا تو میرا خیال ہے کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیلڈ میں ہم حکومتیں کام کر رہی ہیں، فوج کام کر رہی ہیں، یہ سارے پاکستان کے ادارے ہیں۔ اگر فوج کام کری تو فوج بھی تو پاکستان کا ایک ادارہ ہے، کام کر رہا ہے، تو اس کو ایک سیپریٹ اینٹی کے طور کے اوپر نہیں دیکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کا اس پورے حصہ ہے کاوش کا، کوشش کا، جس میں ہم سب لگے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں، میں شہباز شریف صاحب کی بات کرتا ہوں، وہ پچھلے 2 ہفتے سے وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سیلاب زدہ علاقوں میں سیلاب زدگان کی خدمت کر رہے ہیں اور دن رات ایک کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گورنمنٹ کی مشینری بھی پوری طرح سے لگی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ وہ اکیلے لگے ہیں، گورنمنٹ کی مشینری بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا شدید تھا طوفان کہ جس کا مقابلہ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا، جو حقیقت ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اگر میں کہوں جی کہ اتنی حکومت جو ہے وہ بالکل ہی ناکام ہو گئی ہے، حکومت کی کوتاہیاں ضرور ہوں گی، میں اسپوکس پرسن نہیں ہوں میں کسی کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کوتاہیوں کا اب ازالہ ہونا چاہیے۔ میری یہ اپنا خواہش اور کوشش ہے کہ حکومت، اپوزیشن، سول سوسائٹی، پاکستان کے سارے طبقے ایک ہو کے اب ان غریب نہیں لوگوں کو میاں آباد صاحب، کریں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک پریزیڈنٹ صاحب کا فنڈ ہوگا غالباً، ایک پرائم منسٹر صاحب کا ہے، چیف منسٹرز نے بھی اپنے اپنے فنڈ بنا لیے ہیں، ایک سر اب آرمی کا فنڈ بھی ہو گیا ہے، پھر اس میں عمران خان بھی آ جائیں گے، یہ بھی آ جائیں گے، تو وہ پھر آپ جو کمیشن کی تجویز دے رہے ہیں کہ ایک چینل ہو، ایک جگہ سارا پیسہ اکٹھا ہو، پھر وہاں سے ہو، وہ تو بائی دا ٹائم اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے تجویز دی تھی تو وہ تو سارا، اگر اس پہ نیت بن بھی گئی تو وہ تو سارا پروسیس جو ہے وہ تو آلریڈی، وہ اب تو مقابلہ ہو جائے گا کہ جی شہباز شریف نے کو زیادہ فنڈ ملا یا وزیر اعظم صاحب کو ملا یا قائم علی شاہ صاحب کو ملا یا سیاستدانوں کو ٹکا نہیں ملا اور چلا گیا آرمی کو۔ دیکھیے، بات یہ کہ اس کا جواب اب تک آ جانا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب سے میں نے بات کی تھی، خود چل کے میں گیا، ان کو پروپوزل دی جو انہیں پسند آئی، اور مجھے ان کو کنونس کرنے میں کوئی وقت نہیں لگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جب انہوں نے اتفاق رائے کر لیا ہے، اب اس میکنزم کو، اس اتھارٹی کو، باڈی کو اب جلدی مارز وجود میں آ جانا چاہیے، آج ہی آ جانا چاہیے، اور ایک فنڈ صرف اس باڈی کا ہو جس کی وہ نگرانی کرے، اور باڈی میں وہ آپ جانتے ہیں کس طرح کے لوگ ہوں گے، جو جن کا نام سامنے آ چکا ہے۔ اس کے بعد باقی سب فنڈ بند کر دیے جائیں، حکومت بائی فورس اس کو بند کرے کہ کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد کسی کو کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک فنڈ ہے، سب پاکستانی قوم اسی فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرے، اور اس کو فنڈ کو مینیج کرنے کا، چلانے کی ذمہ داری یہ سوسائٹی کے لوگوں پہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ پھر فنڈ ریزنگ، ہم ان کے لیے فنڈ ریزنگ کریں گے۔ میں جگہ جگہ جاؤں گا، میں نے گیلانی صاحب کو کہا آپ بھی میرے ساتھ چلیں، آئیں مل کے کیمپین کریں فنڈ ریزنگ کی، آئیں پاکستان پہلی مرتبہ آج ہم اپنے ملک سے اس بات کی ابتدا کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ ان بے گھروں کو آباد کریں گے، اپنے ذرائع سے کر کے دکھائیں، ہم کامیابی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کے آگے نصرت صاحب ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کچھ کول لے جا کر پیسہ اس میں ڈلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کر سکتے ہیں، یہ ٹرائی تو کریں۔ اچھا میر صاحب، آپ نے دیکھا میں کہ تو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرائی کریں، یہ ایک اللہ نے چاہے اس سیلابوں کی حوالے سے یہ موقع دیا ہے قوم کو خودداری دکھانے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا میر صاحب، آپ نے دیکھا کہ زلزلے کے اندر بھی یہاں لوگوں نے بڑی امداد دی، اس کے بعد آئی ڈی پیز آئے سوات والے ان پہ، لیکن اس بار وہ ہمیں جذبہ یا وہ سپلائی یا وہ مخیر حضرات کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی جو کہ اس سے پہلے ہوئی تھی۔ تو لوگ جو ہیں وہ ویسے جو ہیں، یا تو ان کی سخت ختم ہو گئی ہے، یا وہ باہر نہیں آنا چاہتے، یا پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے، کیونکہ یہ لوگ تو لاکھوں کی تعداد میں اس سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہے، تو مر جائیں گے۔ اسی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے وزیر اعظم کو تجویز پیش کی ہے کہ ایک ایسا نظام وضع کر لیا جائے پھر جس کو لوگ ٹرسٹ کریں، اپنا کانفیڈنس رپوز کریں،
اور میرے خیال یہ بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ. اب کسی کو رانا بھگوان داس کی ذات پہ تو کوئی شک نہیں ہے، کسی کو ایدی صاحب کی ذات پہ شک نہیں ہے، اور کسی کو اپنا فخر الدین ابراہیم صاحب کی ذات پہ تو شک نہیں ہے. اگر اس طرح کے لوگ ہوں گے تو لوگ بہت شوق کے ساتھ اپنے کنٹریبیوٹ کریں گے. اور اس ملک میں سمجھتا ہوں ایک ملک میں جو ہمارے یہاں پہ ایک ہے یہ جذبہ، تو اس جذبے کو بھی آج دیکھ لیں گے، ٹیسٹ کر لیں کتنا جذبہ ہے. ایک آفت ہی صحیح، اگر ہمیں ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے، بیدار ہوا ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کو دوبارہ ہم نے ان کو گھر بنا کے دینے ہیں، تو میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. ہمیں کسی سے باہر سے جا کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود کر لیں گے. اچھا باہر کی بات ہے، لیکن ٹرسٹ جو ہے نا، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو پر کرنے کے لیے میری یہ تجویز ہے. اچھا میرے صاحب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے جتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، ابھی ہمیں کوئی تقریباً 16-18 دن تو ہو گئے ہیں اس مسلسل اس تباہی کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہوئے، لیکن امریکہ ہے، ویسٹ ہے، وار آن ٹیرر پہ ہمیں ڈو مور تو کہتے ہیں، لیکن جس ظلم کا شکار ہم ہوئے ہیں اس تباہی کا، اس کا کوئی ہمیں اس طرح کی مدد ہمیں نظر نہیں آ رہی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے. دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ڈونیشنز آئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو میں ابھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر چکا ہوں وہ اندرون ملک بھی ہے اور بیرون ملک بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم کم از کم آج اس کا جواب دے سکتے ہیں ایک اس پروپوزیشن پہ عمل کر کے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ جب ہم کریں گے نا، اگر یہ کام اس کا آغاز ہم نے کر دیا، اس کو آدھا بھی مکمل کر لیا، لوگ باہر سے بھاگے آئیں گے، آج خود آ کے آفر کریں گے کہ جناب ہم بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں. اچھا سر، ایک آخری بات آپ ہمارے ساتھ وہ یعنی پرسنلی شیئر بھی کر رہے تھے کہ یہاں کی سکر کی ہندو کمیونٹی نے جو مدد کی ہے آپ اس کو اپریسیٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو یو آر موسٹ ویلکم. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہاں پہ اس علاقے میں ہندو کمیونٹی بہت آباد ہے، اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے یہ ڈسپلیسڈ پرسنز کی جو مدد کی ہے، سیلاب زدگان کی مدد کی ہے، اور ان کو کھانے پکا کر انہوں نے سحری کے لیے ان کی خواتین نے جو دیے ہیں، ہندو خواتین نے دیے ہیں، روزہ کھولنے کے لیے جو انہوں نے اہتمام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی بھی ان کی تعریف کریں کم ہے. اور ان کی بھی دکانیں اسی طرح فلڈز کی زد میں آئی ہیں، گھر فلڈز کی زد میں آئے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس رمضان کے مہینے میں جو خدمت کا جذبہ پیش کیا ہے، سلام ہم کرتے ہیں ان کو. اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ اب آپس میں جو بھائی چارے کی فضائی اور بڑھے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. پاکستان کے لیے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے میاں نواز شریف کا انٹرویو دیکھا. جناب علی کیا پیغام تھا اس میں؟ وہ آئے ہیں ایک طرح سے لوگوں کی مدد کے لیے، کولیکٹیو ایفرٹ کرنے کے لیے کہ ہم سب آئیں، حکومت، اپوزیشن، ایک فنڈ ہو. جو سب سے اہم بات مجھے لگی ہے کہ بجائے آ کہ ہم نے 1.5 دن کی مسجد بنائی ہے، ایک فنڈ ہو، اس میں پیسہ آئے، ضروریات کے مطابق تقسیم ہو. اب میں اس میں کیا سیاست ہے؟ میں عرض کر دوں آپ کو، میاں محمد نواز شریف صاحب کے نا بڑے ماہر بنتے ہیں. میں انہیں موصوف کو آبزرو کر رہا ہوں 1985 سے. یہ بڑے گہرے آدمی ہیں، سمجھ آئی؟ آج کا جو ان کی پوری اپروچ تھی، پورا راستہ، وہ جس طرح دیکھ رہے تھے، جس طرح کے بریفنگ پہ سوالات کر رہے تھے، اور اپنے کارکنوں سے بھی جو بات کر رہے تھے، موصوف میاں محمد نواز شریف اس بات پہ بہت اپسٹ ہیں کہ اس سیلاب کی جو پروجیکشن ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر، اس سے تاثر یہ جا رہا ہے جیسے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت، خواہ وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں، وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی. پاکستان کا سیاستدان نکمہ ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، اور کوئی اور ادارے ہیں کہ جب اس ملک پہ کوئی ایک کرائسس آئے تو وہ اس کو سنبھال سکتے ہیں، ورنہ یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے. وہ آج یہ بات کہنے آئے ہیں، اور مسٹر یوسف رضا گیلانی، 3 دن پہلے میں تیرے پاس خود گیا، جناب وزیر اعظم، میں نے آپ کو کہا کہ ہم سیاستدان بدنام ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، پلیز 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 آئیے، ایک ہو کر
اس ایشو کو، اس مصیبت کو ایڈریس کریں. جو وہ ادھر تقریر میں بھی کہہ رہے تھے میں انتظار کر رہا ہوں، مجھے 2 دن کا کہا تھا وزیر اعظم نے، آج تیسرا دن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تیسرا دن یہ پیغام دینے آئے تھے بھائی میرے. یہ پیغام چلا گیا. چلو پیغام چلا گیا. ناظرین وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. دنیا میرے آگے سکت سے جاری ہے.